وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے دن رات ایک کر کے انہوں نے نہ صرف وہ خطرے کو ٹالا، بلکہ اب کیا بات ہو رہی ہے، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آخری خبریں جب وہ اچھی آئی تھیں پاکستان کے لیے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2017 میں، کہ جب گروتھ ریٹ آپ کا کلوز ٹو 6 تھا، 5.7 تھا، اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، اسٹاک مارکیٹ اس وقت 55,000 کا نیا ریکارڈ بنایا تھا، اور بہت اکنامکلی سٹیبل ملک تھا اور ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا تھا۔ اس کے بعد انفارچونیٹلی جتنا بھی 4 سال کا وقت گزرا اس میں وہ ساری تباہی، انفلیشن جو سنگل ڈیجٹ میں تھی وہ انفلیشن 38% تک چلی گئی، وہ ڈالر جو کہ 100 روپے کا تھا، 104 روپے کا تھا، وہ چلا گیا 250 تک۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز اب امپروو کر رہے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس جو امپروومنٹ اکانومی میں آ رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ آپ کی 1,18,000 کو کراس کر گئی ہے۔ پاکستان کے 76 سالوں میں آئی تھنک یہ سب سے بڑا ریکارڈ ہے جو اسٹاک مارکیٹ نے توڑا ہے۔ اسی طرح آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں، آپ کے فارن ریزروز بہتر ہو رہے ہیں، جو دنیا کا انویسٹر ہے، ایون ڈومیسٹک انویسٹر جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور پاکستان از اے ویری ہیپننگ پلیس دیز ڈیز۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انفلیشن بھی جس طرح نیچے آئی ہے، انٹرسٹ ریٹ کو پرائم منسٹر کم کر رہے ہیں، اور کل انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 11 روپے جو ہے وہ بجلی بھی اس کی بھی کاسٹ جو ہے وہ نیچے آئے گی۔ اسٹاک مارکیٹ امپروو کر رہی ہے، آپ کے ریزروز امپروو کر رہے ہیں، آپ کی ریمیٹنسز امپروو کر رہی ہیں۔ تو اب یہ وقت ہے کہ جو اس کا ثمر ہے، جو اس کا فروٹ ہے، وہ ایک عام انسان کو بھی ملے، کیونکہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کر رہی ہے، اسٹیبلائز ہو رہی ہے، جب اس کا ثمر جو ہے وہ ایک عام آدمی کو ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو میں جب اسٹڈی کرتی ہوں دنیا کے ماڈلز تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے، چاہے وہ چائنا ہو یا وہ جاپان ہو یا وہ ملیشیا ہو، یا اب آپ کا جو نیبر ہے انڈیا ہو، یا ایون اب ویتنام کو آپ دیکھ لیں، کسی ملک نے انڈسٹریلائزیشن کے بغیر ترقی نہیں کی۔ اور اب وہ وقت ہے کہ ہم وی شوڈ گو بگ آن انڈسٹریلائزیشن، اور اس کے لیے میں آج ایک بہت شاندار پیکج لے کے قوم کے سامنے آئی ہوں، پنجاب کے لوگوں کے عوام کے سامنے آئی ہوں، پنجاب کے انویسٹر کے لیے ایک بہت اچھا پیکج لے کے آئی ہوں جو پنجاب کی اور پاکستان کی تقدیر بدلنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس میں ہم اسٹیمولس دینا چاہتے ہیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو، کیونکہ کسی بھی ترقی کے لیے اگر انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں تو جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ہیں، جتنا اس سے فائدہ آپ کی لوکل اکانومی کو ہوتا ہے، ایک عام انسان کو ہوتا ہے، ایک چھوٹے انویسٹر کو ہوتا ہے، اس سے اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ چل پڑتا ہے، اور اس کا جو فروٹ ہے وہ لوگوں کو ملتا ہے۔ تو ہم آج چیف منسٹر آسان کاروبار فائنانس لے کر آئے ہیں، چیف منسٹر آسان کاروبار کارڈ لے کے آ رہے ہیں، جس میں آپ کو 3 کروڑ تک کا قرضہ 100% انٹرسٹ فری ملے گا، اس پہ 0 انٹرسٹ ہے، اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب بیئر کرے گی، اور اس کے لیے آپ کی جو اس کو شروع کرنے کا ٹائم ہے اس کو ہم نے 0 کر دیا ہے۔ آپ کو کسی NOC کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی لائسنس کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی نقشہ پاس کرانے کی ضرورت نہیں۔ آج آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے یا اپنے ایگزسٹنگ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے یا اسٹیبلائز کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ بینک آف پنجاب کو اپلائی کریں گے قرضے کے لیے، جتنی بھی اماؤنٹ آپ کو چاہیے۔ ہم نے آپ کے لیے بزنس پلانز بھی بنا دیے ہیں، ہم نے آپ کے لیے جو فیزیبلٹیز بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے لیے ایک ہینڈ ہولڈنگ کا سسٹم بھی ڈیولپ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آمدنی کے ذرائع بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کاروبار کرنے میں کوئی دشواری آتی ہے یا ان کے پاس کوئی پرائر ایکسپیرینس نہیں ہے، تو ان کے لیے ہم نے پورا ہینڈ ہولڈنگ کا ایک سسٹم، میں نے ظفر صاحب کو جو بینک آف پنجاب کے ہیڈ ہیں ان کو میں نے یہ ہدایت کی ہے کہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کوآپریشن کے ساتھ مل کے
ہم آپ کے لیے بزنس پلانز بھی بنا رہے ہیں, فیزیبلٹیز بھی بنا رہے ہیں, اور along the way قرضہ ملنے کے بعد اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو ٹربل شوٹنگ کے لیے بھی ہم آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. اور یہ تاریخ کا اپنا پہلا ایسا پروگرام ہے جس میں آپ کو 3 کروڑ تک کا قرضہ 100% سود فری ملے گا. آپ آج قرضہ لے لیں اور کل سے اپنا کام شروع کر دیں, تو یہ ہم نے اس کو پاسبل بنا دیا ہے. آپ کو اگر نقشہ پاس کرانا ہے وہ along the way ہوتا جائے گا. آپ کو کوئی NOC کی ضرورت ہے, کسی لائسنس کی ضرورت ہے, وہ بھی آپ بعد میں کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو سٹارٹ کرنے کا بزنس کا ٹائم ہے وہ 0 ہے. آج لیں اور کل سٹارٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو انسینٹیوائز کر رہی ہوں. اگر آپ کو زمین کی ضرورت ہے, اگر آپ کو کوئی چھوٹی فیکٹری یا پلانٹ لگانے کے لیے آپ کو زمین کی ضرورت ہے, تو وہ بھی ہم آپ کو بالکل کنسیشنل ریٹس پہ جو زمین ہے وہ دیں گے, چاہے وہ آپ کی ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں ہو یا وہ آپ کی جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں وہاں پر ہو. ہم آپ کو بالکل نامنل ریٹس کے اوپر میں زمین, جس کو مفت آپ کہہ سکتے ہیں, کہ ایک پروسیس کے تھرو ہم آپ کو وہ زمین دیں گے. آپ اپلائی کریں اگر آپ کو زمین چاہیے, آلموسٹ مفت ہے وہ زمین. آپ وہاں پر زمین کا ٹکڑا لیں, وہاں اپنا کاروبار شروع کریں, اور ساتھ ساتھ آپ کی جو لائسنسز ہیں وہ بھی ہوتے جائیں گے. ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں اگر کوئی ایکسپورٹ اورینٹیڈ کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ہم نے اور زیادہ جو ہے اس کو انسینٹیوائز کیا ہے. اس کے لیے ہم اور کنسیشنز لے کے آ رہے ہیں اور انسینٹیوز لے کے آ رہے ہیں, تاکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھیں اور پاکستان کی ڈپینڈنس دوسری چیزوں پہ کم ہو. تو وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ہاؤس ہولڈ ارننگ میں, اور انڈیپینڈنٹ بننا چاہتے ہیں فائنینشلی, اور اس وقت ان کے پاس نوکری نہیں ہے, تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ یہ اسکیم ان کے لیے ہے. اور جو ایگزسٹنگ, کیونکہ پچھلے بہت سال اکنامک ملیز رہا ہے تو لوگوں کے کاروبار نے بہت سفر کیے, اس لیے وہ لوگ جو ابھی ایگزسٹنگ ان کا کوئی کاروبار ہے لیکن ان کو اور زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے, جس کو وہ انویسٹمنٹ کر کے وہ اپنے کاروبار کو بہتر کر سکتے ہیں, اسٹیبلائز کر سکتے ہیں, تو یہ اسکیم جو ہے یہ ان کے لیے بھی ہے, بزنس اسٹارٹ اپس کے لیے ہے. اور جو ویلیو ایڈیشن کوئی سپلائی چین اپنی بنانا چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے. ابھی میں مائنز اینڈ منرلز کی پریزنٹیشن لے رہی تھی, میں نے دیکھا کہ جو ہمارا پنک راک سالٹ ہے اس کا خزانہ ہے ایک پنجاب کے پاس. تو میں یہ, اور اس کو کوڑیوں کے داموں جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, جس کو دوسرے ملک اس کو تھوڑا سا ویلیو ایڈ کر کے اس کو کئی گنا مہنگے ریٹس پہ اس کو دنیا میں بیچا جاتا ہے اور اس کا پروفٹ بناتے ہیں. پاکستان جہاں سے وہ راک سالٹ نکلتا ہے, جہاں مائنز ہیں, جہاں پر کیوز ہیں, جو خزانہ ہے راک سالٹ کا, پاکستان کو کچھ نہیں ملتا, اور دوسرے ملک پاکستان کا راک سالٹ جو ہے وہ اس کو تھوڑی سی ویلیو ایڈ کر کے وہ اس کو بیچ کے پروفٹ کما رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اس زون میں, میاں والی کا وہ زون ہے, وہاں پر اگر آپ کو پلاٹ چاہیے, لینڈ چاہیے, وہ بھی ہم آپ کو دیں گے نامنل ریٹس کے اوپر. آپ وہاں پر آئیں, وہاں پر آپ جو پنک سالٹ کے ساتھ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں جیسے لیمپس ہیں اور بہت ساری چیزیں میں ابھی دیکھ کے آئی تھی. عظما آپ کائنڈلی وہ, میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ ویژولز بنا کے ٹی وی پہ چلائیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ کیا کیا اس میں بھی بزنس اپرچونیٹیز ہیں, انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. تو وہ جو آپ کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں اور جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو بھی آپ کی انڈسٹری ہے, پلانٹس ہیں, پروڈکٹس ہیں, ان کے لیے ہم اسپیشل انسینٹیوز لے کے آ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اپنا ذاتی کاروبار کرنا اس سے پہلے اتنا آسان تھا. آج آپ لون کے لیے اپلائی کریں, ود ان ڈیز ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی بڑی رقم نہیں مانگی, کوئی بڑی آپ سے گارنٹیز نہیں ہم مانگ رہے, کوئی ہم آپ سے گروی نہیں چیزیں رکھوا رہے. ہم آپ کو بہت آسان شرائط پہ جو ہے وہ قرضہ دیں گے اور 0 انٹرسٹ کے ساتھ دیں گے. آپ اپنا کاروبار شروع کریں, کمانا شروع کریں, اور اپنی جو اقساط ہیں وہ آسان اقساط ہم کر رہے ہیں, وہ آپ اپنا انویسٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو فائنینشلی جو ہے وہ اسٹیبلائز کریں, اور ساتھ ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو قرضے کی اقساط ہیں وہ بھی چلتی جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اس سے بہتر اسکیم شاید ان کو ابھی
نہیں مل سکتی. اور جن کو 3 کروڑ سے زیادہ کا قرضہ چاہیے وہ بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں, اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ضرور جو ہے وہ ان کی بھی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, ان کو جو چاہیے وہ بھی دیں گے. اور جو کوئی بڑی انڈسٹری سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے اندر, اس کو ہم 50 لاکھ کا جو سولر ہے اس کی پوری انڈسٹری کو ہم سولرائز کریں گے. 50 لاکھ کا سولر جو ہے ہم اس کو بالکل فری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہت بڑا موقع ہے پنجاب کے ڈومیسٹک انویسٹر کے لیے. اسی طرح ہم ایک بہت اچھی انسینٹیوز کی اسکیم لا رہے ہیں فورن انویسٹرز کے لیے. ان کو بھی ہم بہت نامنل کنسیشنل ریٹس پہ جو ہے وہ ہم اپنی لینڈ آفر کر رہے ہیں, اور کہ آپ صرف اپنا کیپٹل لے کے آئیں, آپ کو لینڈ بھی ملے گی, آپ کو لائسنسز بھی ملیں گے, آپ کو کنیکشنز بھی ملیں گے, آپ کو NOCs بھی ملیں گے. آپ آئیں اور آ کے اپنی کام شروع کر دیں, اور باقی پروسیس جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی اسکیم ہے, بہت بڑی اسکیم ہے, اور اس کا فائدہ اٹھائیں. آپ اپنی بھی جو آپ کا اپنا کاروبار ہے اس کو بھی سیٹ کریں, اس کو بھی آپ تقویت دیں اور اسٹیبلائز کریں, فائنینشلی اپنے آپ کو امپاور کریں, اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں انڈسٹریلائزیشن کو جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور جو انڈسٹریلائز کرنا چاہتے ہیں پنجاب کو, اس میں بھی آپ کنٹریبیوٹ کریں. اپنے ملک کی ترقی میں, اپنی اکانومی کی جو اسٹیبلائزیشن ہے اس میں بھی کنٹریبیوٹ کریں. تو میری دعا ہے کہ ہم جو بھی انیشیٹیوز لے رہے ہیں اور جو بھی ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں عوام کی بھلائی کے لیے ہم جو کر رہے ہیں, وہ اس کا ثمر جو ہے بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کو اور پاکستان کو اور پنجاب اور پاکستان کے عوام کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. لاہور میں آسان کاروبار فائننس اور آسان کاروبار کارڈز کی افتتاحی تقریب جاری تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خطاب کر رہی تھیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جیو نیوز سے گفتگو کی ہے. کہا ہے کہ ابھی تو مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں, اتفاق رائے کے حوالے سے پتہ چل جائے گا. جیو نیوز کے سوال پر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بیک ڈور مذاکرات کی ضرورت نہیں جب اوپن مذاکرات ہو رہے ہیں. اتفاق رائے ممکن ہے مذاکرات سے؟ ابھی سر پتہ چلے گا, میں تو بھی جا رہا ہوں نا, اس کے بعد ہی بات ہو سکتی ہے. ابھی تو انشاءاللہ دیکھیں, جب ایک دفعہ کوئی بیٹھتے ہیں نا کوئی بھی لیول پہ, کوئی بھی, تو ظاہری بات ہے کوئی سوچ کے بیٹھتے ہیں نا, کہیں آگے کے راستے کے لیے بیٹھتے ہیں. اور میری اپنی حالت ہے کہ میں, کیونکہ میرا ایمان بڑا پکا ہے, تو جس چیز میں شک و اسلام ہے وہ کام مت کرو. تو یہ میں شک و شبہات اگر ہوتے نا تو میں حصہ ہی نہ بنتا. یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا بیک ڈور اگر کوئی ہیں؟ اگر کوئی ہیں تو وہ ہو رہے ہیں. تو دیکھیں بیک ڈور کی ضرورت نہیں ہے. جب اوپن مذاکرات ہوتے ہیں بیک ڈور کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو اس وقت ہوتے ہیں اوپن نہ ہو رہے ہوں. آپ کی اور بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے جو سیکیورٹی پہ, اس میں کیا اتفاق ہوا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ میری ہوئی تھی, اس کے علاوہ تمام پارٹی سے انہوں نے کی تھی, تو میں چیئرمین بیرسٹر صاحب بھی تھے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی سے ہم نے رابطہ کیا ہے. حیدر, کہیے گا یہ بیک ڈور مذاکرات کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے, یہ اپوزیشن کے رہنما یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک طرف یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں مذاکراتی عمل جاری ہے, جبکہ دوسری طرف بیک ڈور بھی روابط ہیں جس کے حوالے سے وہ بڑے مثبت انداز سے خواہش کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں. اس سلسلے میں علی امین گنڈاپور سے ہماری آج بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جو پشاور میں سیاسی قائدین کے ساتھ ہونے والی ملاقات ہے اس میں بیرسٹر گوہر خان بھی موجود تھے. یہ اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ بیرسٹر گوہر خان نے پشاور میں آرمی چیف کے ساتھ ہونے والی سیاسی قائدین کی ملاقات میں شرکت سے صاف انکار کر دیا تھا, اور کہا تھا کہ وہ کسی بھی پشاور میں ہونے والی ملاقات میں یا پھر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے وہ وہاں گئے ہی نہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے مکمل تردید کر دی تھی. جبکہ اس سیاسی قائدین کی ملاقات میں شریک ایمل ولی خان نے اور اس کے علاوہ مولانا عطاء الرحمان نے اور گورنر خیبر پختونخوا نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا, تصدیق کی تھی کہ بیرسٹر گوہر خان اس ملاقات میں تھے. جب بیرسٹر گوہر خان نے اس سیاسی قائدین کی ملاقات میں شرکت کی تردید کی تو اس پر سوالات پارٹی کے اندر ہی اٹھنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ بیرسٹر گوہر خان
खान ऑन रिकॉर्ड आकर इसकी तरदीद कर रहे हैं, हालांकि सियासी कायदीन की ये मुलाकात रही है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर से इसी हवाले से आज हमने तस्दीक करना चाहिए, उनसे पूछा कि क्या सियासी कायदीन के साथ जो पेशावर में आर्मी चीफ की होने वाली मुलाकात थी उसमें बैरिस्टर गौहर खान मौजूद थे, तो अली अमीन गंडापुर ने तस्दीक की कि बैरिस्टर गौहर वहां मुलाकात में थे। और हमारे जराए का ये कहना है कि एक तरफ ये जो पार्लियामेंट हाउस में होने वाले मुज़ाकराती अमल है, इसके अलावा बैकडोर रवाबित में हैं और पार्टी की सीनियर क़यादत की अहम शख्सियात से अलग भी मुलाकातें हो रही हैं और ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि ये बैकडोर राब्ते और मुज़ाकरात से मुस्बत नताइज निकले और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का तीसरा दौर हो रहा है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तहरीरी मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी को पेश कर दिए। इसी मुतालिक मजीद जानेंगे, वकार सत्ती हमारे साथ मौजूद है। वकार, कहिएगा क्या तफसीलात मौसूल हो सकी हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, इजलास भी बाकायदा शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली दफा तहरीरी तौर पर अपने जो 3 सफात पर मुश्तमिल वो मुतालबात हैं वो पेश कर दिए हैं और जो कॉपी हमें मौसूल हुई है उसमें 6 जो अराकीन हैं उनके इसके ऊपर वो सिग्नेचर हैं, जिसमें उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, अल्लामा नासिर अब्बास, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा, यानी कि कमेटी के 6 जो अराकीन हैं उनके वो सिग्नेचर इसके ऊपर वो मौजूद है। और बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ये जो मुसवदा है 3 सफात पर मुश्तमिल ये कमेटी के सामने रखा है। आज के इजलास की अहम बात यह है कि जब इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर कौमी असम्बली जो इस इजलास की सदारत या सरबराही वो करते हैं, तीसरे इजलास की वो कर रहे हैं, उन्होंने पेशकश की कि आप मामलात आगे वो चल पड़े हैं तो आप दोनों फ्रीकैन जो हैं अपने में से कोई एक कमेटी का चेयरमैन या सरबराह वो मुकर्रर वो कर लें, जिस पर पीटीआई और हुकूमत के दोनों जो मुज़ाकराती कमेटियां उन्होंने उनकी ये पेशकश मुस्तरद करते हुए स्पीकर से दरख्वास्त की है कि आप ही ये मामला वो जारी रखें और आप ही इसकी सरबराही वो जारी रखें। इस वक्त जो अंदर से वो इत्तलात आ रही हैं कि अभी तक तमाम जो मामलात हैं वो बड़ी कुछ उसलूबी से जारी है। हुकूमती कमेटी जो है वो पीटीआई का जो फराहम करदा मुसवदा है उसकी जो है वो नोक पलक देख रही है, उसको वो देखा जा रहा है। उसके बाद मुसव्विदे के निकात का इल्म हो सका है वकार? देखिए बिल्कुल, जो पहले पीटीआई कहती रही है उसी हवाले से इन्होंने 9 फरवरी और 27 नवंबर के हवाले से जो उनके असीरान हैं 9 मई और 26 नवंबर जी 9 मई और 27 नवंबर के हवाले से जो असीरान हैं उनकी रिहाई की बात की गई है, जबकि मुसवदे में ये भी कहा गया है कि इस हवाले से और इसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन वो बनाया जाए। जिसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि 9 मई के हवाले से जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो भी सामने लाई जाए, एविडेंस वो लाई जाए और उसके बाद जी ये 6 उनके मुतालबात हैं। चूंकि एक ये फोन के अंदर है अभी मुसवदा, मैंने अभी वो साथ वो पेपर के साथ था, लेकिन ये जियो न्यूज को जो मौसूल हुआ है उसमें ये भी कहा गया है। ठीक है, आप अपना वक्त लीजिए। वकार सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। वकार कुछ लम्हे लगाएंगे पढ़ने में और इस दौरान हम आपको बताएं कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। पीटीआई के मुतालबात का ड्राफ्ट 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है और बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, तीसरा दौर जारी है। वकार सत्ती हमें अपडेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर के चेंबर में पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने इस ड्राफ्ट पर दस्तखत किए और अब ये स्पीकर को पेश कर दिया गया है। वकार से इस बारे में मालूमात लेंगे। जी वकार। जी बिल्कुल, इसमें असीरान की रिहाई की बात की गई है और इसके अलावा जुडिशल जो कमीशन है उसकी उसका मुतालबा किया गया, जबकि इसमें यह भी कहा गया है कि जितने भी अदालती मामलात हैं उसके ऊपर जो है थोड़ी सी हुकूमत वो रिलैक्सेशन दिखाए और वो हमारी मदद करे। इस वक्त जो पीटीआई आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत से दरखास्त की गई है कि हुकूमत जो प्रोसिक्यूशन के वकला हैं उन्हें हल्का हाथ रखने को कहे। जी बिल्कुल, ये जुबानी तौर के ऊपर अंदर जो अभी तक हमें पता चली है वो बात की है। तहरीरी तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जो 9 मई और 26 नवंबर के जो मामलात हैं उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसके अलावा जितने जो असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। ठीक है वकार, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे कुछ ही देर में दोबारा अपडेट लेंगे।
حماس اور اسرائیل کے درمیان قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی کے لیے قیدیوں کا تبادلہ ہوگا اور غزہ میں امداد پہنچائی جائے گی۔ معاہدے کا اعلان ہوتے ہی غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل شروع ہو گئی۔ نقل مکانی پر مجبور کیے گئے 20 لاکھ فلسطینی اجڑے گھروں کو لوٹنے کے منتظر ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کا بالآخر معاہدہ ہو گیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے شہریوں کا جشن۔ غزہ سیز فائر معاہدے پر عمل اتوار سے ہوگا۔ بے گھر افراد کی گھروں کو واپسی ڈیل کا حصہ ہے۔ اسرائیلی کابینہ امن معاہدے کی منظوری آج دے گی۔ 6 ہفتوں کی جنگ بندی پر عمل درآمد 3 مراحل میں کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں حماس 33 یرغمالیوں کو رہا کرے گی، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شہری شامل ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں یرغمال بنائے گئے اسرائیلی فوجیوں کی رہائی عمل میں آئے گی اور غزہ کے عوامی مقامات سے اسرائیلی فوج کا انخلا ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلا اور غزہ کی تعمیر نو پر کام کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو میں ڈیل ہونے پر اظہار تشکر کیا۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کو فلسطینی عوام کی بے مثال قربانیوں اور دلیرانہ مزاحمت کا کامیاب نتیجہ قرار دیا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ حماس کے زیر اثر غزہ پٹی کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کو ملنا چاہیے۔ 15 ماہ 1 ہفتے تک جاری جنگ میں غزہ پر 85,000 ٹن بارود برسایا گیا، 47,000 فلسطینیوں کی نسل کشی، 1,15,000 زخمی کیے گئے۔ حماس کے اسرائیلی ٹینکوں پر وار سے 400 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے۔ تباہ شہروں کی عمارتوں اور گھروں کے ملبے سے ہزاروں لاپتہ فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا خدشہ ہے۔ ملبہ ہٹانے میں 10 سال سے زائد لگ سکتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں 1100 اسرائیلی ہلاک اور 240 کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ زیادہ تر یرغمالی پچھلے برس نومبر میں رہا ہوئے یا اسرائیلی حملوں ہی میں مارے گئے۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ 98 یرغمالی تاحال حماس کے پاس ہیں۔ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد بہیمانہ جنگ مسلط کی گئی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں، دوسرے سربراہ یحییٰ سنوار کو غزہ میں شہید کیا گیا۔ ہزاروں فلسطینی تاحال اسرائیل کی قید میں موجود ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی درمیان ٹیسٹ میچز سیریز ہونے جا رہی ہے۔ ملتان میں پاکستان کے ٹیسٹ کپتان شاہد مسعود پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ چھوٹے بورڈز ہیں، ان کی جو کرکٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ وہ ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا، تو آپ اس 2 ٹیئر سسٹم کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیسیجن میکرز اور پالیسی میکرز کے مطلب وہ ہوتی ہیں۔ کرکٹ کا جو اسٹرکچر ہے، جس طریقے سے وہ کھیلا جائے گا، جو سسٹم ہوگا، جو فارمیٹ ہوگا، اوبویسلی اس میں ڈیسیجن میکرز جس میں آپ کے کرکٹ بورڈز اور آئی سی سی وہ شامل ہوتے ہیں۔ پلیئرز آپ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم سب ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں اور مزید اور ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے اس سال موسٹ ٹیسٹ پلینگ نیشنز کے لیے، کہ اگر آپ زیادہ تر دیکھیں تو ہم سب 4 سے 5 ٹیسٹ میچز کھیل رہے ہیں۔ آئی تھنک ہمیں زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلنے ہوں گے۔ ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ ٹیسٹ میچ کمپلیٹلی ڈفرینٹ کرکٹ ہے، اس کے فزیکل اور مینٹل ڈیمانڈس کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں۔ اگر آپ ایک سیزن آپ اینڈ کر رہے ہیں اور اگلا آپ کا میچ 10 مہینے بعد ہے، جیسے اس سال ہمارا نیکسٹ جو ٹیسٹ میچ ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے 10 مہینے بعد ہے، جب ہم پچھلے سال آسٹریلیا گئے بنگلہ دیش سیریز 10 مہینے بعد تھی، تو اس میں کچھ نہ کچھ چیلنجز آتے ہیں جو آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ فرام دا گو وہی اسی مومنٹم سے آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں۔ تو آئی تھنک یہ چیلنج ہے ہم سب کی۔ اگر خواہش پوچھیں کسی بھی کرکٹر کی، ٹیسٹ کرکٹ ایک الٹیمیٹ فارمیٹ ہے، وہاں کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ کسی بھی اور کرکٹ سے آپ کو بہتر لگتی ہے، آپ کو سیٹسفائی کرتی ہے۔ تو سب سے زیادہ اس وقت خواہش ہی کسی کرکٹر کی یہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ اور اس کا بیسٹ ترین فارمیٹ ہو۔ اگر وہ 2 ٹیئر سسٹم ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے ہوگا، کہ کتنی ٹیمز فرسٹ ڈویژن میں ہوں گی، کتنی سیکنڈ میں ہوں گی، ریلیگیشن پروموشن کس طریقے سے ہوگی، تو ایکسائٹنگ ہو، ایسی چیز ہو جو فینس کو ٹیسٹ کرکٹ میں اور انگیج کرے، اور ایسا ہو کہ ہر ٹیم ایک دوسرے سے کھیل پائے۔ شان، یہ جو اس وقت ٹیسٹ سیریز ہے یہ WTC کا لاسٹ سیریز ہے پاکستان کی۔ آپ کی اپنی بھی ہم نے دیکھا کہ فارم اچھی لگی ہوئی ہے، آپ نے ابھی ساؤتھ افریقہ بھی 100 کیا، لیکن جیسے آپ نے ابھی خود بتایا ہے کہ ٹیسٹ میچ اب ہم نے اینڈ آف دی ایئر جا کے کھیلنا، اور WTC نیکسٹ یعنی کہ سرکل کا شروع ہو جائے گا، تو اس کے حوالے سے کیا پلان کر رہے ہیں، یا ابھی صرف یہی سوچا ہے کہ یہ ٹینیور ہم 8ویں نمبر پہ اینڈ کر رہے ہیں، تو آگے کے کیا پلان ہے، اور آپ کے اپنی فیوچر کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ وائٹ بال کرکٹ
کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں کیونکہ ریڈ بال تو کافی زیادہ ہو نہیں رہی اب؟ دیکھیں سب سے پہلے کوئی بھی چیز چاہے اگر یہ ٹیسٹ چیمپئن شپ ختم ہو رہی ہے اس کی جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. آئی تھنک اس سیریز کی بہت سگنیفیکنس ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اچھی ٹیم تب بنتے ہیں جب ٹیسٹ کپتان شان مسعود میڈیا سے گفتگو کریں.